کون سے ماحول کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں تو بیسک ایجوکیشن جو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ 5 سے 16 سال تک کی یا 15 سال تک کی عمر کی جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ ریاست فراہم کرے گی، یہاں تو وہ چیز نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ بجا فرمایا ہے، لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر بنیادی تعلیم دیں گے اس کے بعد باقی کی جو تعلیمات ہے وہ حاصل کرے گا، ایجوکیشن، پھر ہائر کوالیفیکیشن میں جائے گا۔ جب وہ ایک ایجوکیشن بیسڈ ڈگری بھی لے لے گا، جیسے کہ مثال کے طور پہ میں لائر ہوں، مگر لائر بننے کے بعد، ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد مجھے ہم لائرز کو کچھ سکلز سیکھنا ہوتی ہیں کہ کس طرح اپنا کیس ڈرافٹ کرنا ہے، کس طرح اسے کورٹ کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے، کس طرح اپنے کلائنٹ کو ڈیل کرنا ہے۔ دیکھیے یہ بہت ساری جو بھی ایجوکیشنل لائن بھی ہے وہ بھی لے جاتے ہوئے اپنے آپ کو ٹرانسلیٹ کر لیتی ہے انٹو اے سکل، وہ سکل کی اور ایکسپرٹیز کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ خرم صاحب کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہر چیز وفاق کے اوپر ڈالتے ہیں، سرکار کے اوپر ڈالتے ہیں، بٹ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد ڈیوالو ہو گئی نا، منسٹریز ڈیوالو ہوئی، وسائل جو ہیں وہ صوبوں کو منتقل ہوئے، تو صوبوں نے بھی اس معاملے ان چیزوں میں کام نہیں کیا، ہیلتھ کے اوپر کام نہیں ہوا، ایجوکیشن کے اوپر کام نہیں ہوا، پھر بہت ساری چیزیں ہونا تھیں۔ یہ تو ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ نہیں ہوا، پھر اس کا مطلب ہے ڈیوالو۔ آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ہمارے ملک کی معاشی ضرورت تھی، یقین کیجئے یہ ہمارے ملک کی آئینی اور قانونی ضرورت بھی تھی، وہ اس لحاظ سے کہ آئین کا آرٹیکل 25A یہ وعدہ کرتا ہے عوام پاکستان کے ساتھ کہ ریاست فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن 5 سے 16 سال کے بچوں کو خود فراہم کرے گی، فری فراہم کرے گی۔ تو ہم نے تو یہ اپنا قانونی اور آئینی وعدہ بھی ہماری ریاست اور ہماری حکومتوں نے پورا نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے ہاں ایک ڈیپ اینڈ سائلنٹ ہیومن کرائسس پیدا ہوا ہے وہ اپنی ذات پیشہ ہے۔ دیکھیے 2 ہی طریقے ہیں جن سے آپ ترقی کر سکتے ہیں، یا آپ ترقی کرنے کی کوشش، اگر آپ حکمرانوں سے رحم دلی اور ریفارمیٹو ہو جانے کی، سچے دل سے ریفارمیٹو ہو جانے کی توقع کرتے ہیں تو مجھے دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں۔ ساری دنیا کے حکمران ایسے نہیں ہوتے، نہ ایسے چلتے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ کئی قوموں کے حکمران یوں کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کو ڈیولپ کرتے ہیں، اس کے پروفٹس میں اضافہ کرتے ہیں اور اس پروفٹس میں سے اپنا حصہ ایکسپلائٹ کر لیتے ہیں۔ سبھی حکمرانوں نے ایکسپلائٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کہتے ہیں لمبا اور مشقت بھرا راستہ نہ اپنائیں، سیدھا سیدھا لوٹ مار کریں اور یہاں سے نکل جائیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ لوٹ مار ہوتی ہے اور وہ سارا مال و دولت جو لوگوں کی ڈیولپمنٹ پر لگنا تھا نہیں لگتا، تو غربت تو ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ جہالت کپلڈ ہو جاتی ہے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، 2 وائرس ایسی ہیں جب بلینڈ کرتے ہیں تو بہت خوفناک سو مینی ایشوز جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پالیسیز، شارٹ کٹس گورنمنٹ کس طریقے سے کرتی ہیں، حکمراں کس طریقے سے کرتے ہیں، ان کا موڈس آپرینڈی کیا ہے اور اس کے نتائج کیا یہ قوم بھگت رہی ہے اور کس طرح سے بھگت رہی ہے۔